کچھ جو مسائل ہیں، جو کچھ کوششیں ہیں وہ تشنا ہیں۔ کرپشن جیسے ناسور کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے عملی عالمی وبا سے محفوظ نہیں رہ سکا، تاہم عمران خان کی دور اندیش خاطر خواہ اضافہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو غیر ترقیاتی گرانٹ تھی اس میں 47% کا اضافہ کر کے گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ والہانہ محبت اور لگاؤ کا بھی ثبوت دیا، جس کے لیے گلگت بلتستان کی عوام اور حکومت گلگت بلتستان جناب عمران خان اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ان مالی مشکلات اور حالات میں بھی ملک کے آخری کونے میں بسنے والے اس غریب قوم کو انہوں نے یاد رکھا۔ جناب اسپیکر، آپ کو بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک خستہ حال اور اصلاحات سے بالکل عاری حکومت ملی، جس کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم حکومتی امور میں بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ تاہم وفاق میں اب حکومت جو تبدیل ہو چکی ہے، لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ وفاق گلگت بلتستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ میں اس معزز ایوان میں آپ کی توسط سے بجٹ 2022-23 کے خد و خال پیش کرنے سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اب تک کی کارکردگی کے چند واضح اقدامات گوش گزار کرانا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی واضح کیا کہ یہ تمام مسائل سابقہ حکومتوں سے ہمیں ورثے میں ملے تھے، جن میں سر فہرست ماضی کی وفاقی حکومتوں کا گلگت بلتستان کے ساتھ ناروا سلوک تھا، جس کی بدولت یہ خطہ ترقی کی راہ میں بہت ہی پیچھے رہ گیا تھا۔ جناب والا، آج کی آپ کو بخوبی علم ہے کہ روز اول سے اس خطے کو وفاقی حکومت گرانٹ کی شکل میں فنڈ مہیا کرتی چلی آئی ہے۔ ماضی کی حکومتیں گلگت بلتستان کی سالانہ گرانٹ میں صرف 3 سے 8% تک اضافہ کیا کرتی تھیں، تاہم جب پی ٹی آئی نے مقامی حکومت کی دوڑ سنبھالی تو اس دیرینہ مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ لیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور صوبائی حکومت کی انتھک محنت اور کوشش کی وجہ سے وفاق سے غیر ترقیاتی گرانٹ میں 47%، ترقیاتی گرانٹ میں تقریباً 23% اور پی ایس ڈی پی پروگرام میں 100% اضافہ کروانے میں ہماری حکومت کامیاب ہوئی۔ اس کامیابی پر گلگت بلتستان کی تاریخ میں پی ٹی آئی حکومت اور وزیر اعلیٰ اور اس کی پوری ٹیم کا نام انشاءاللہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، یہ معزز ایوان اس بات سے بھی باخبر ہے کہ گلگت بلتستان قدرتی آفات کا حامل علاقہ ہے۔ آفات کے تدارک اور ان کی بحالی کے اقدامات اٹھانے کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس کی عدم دستیابی پر نہ صرف ہمارے ادارے معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، بلکہ اس خطے کی عوام بھی ان مشکلات کا شکار تھی۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے پچھلے مالی سال میں خاطر خواہ رقم کا اجرا کروایا اور اس رقم سے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے۔ ڈیزاسٹر انڈونمنٹ فنڈ کا 1 ارب کا ہدف پورا کرنے کے لیے اس رواں مالی سال میں 23 کروڑ 44 لاکھ اور 39 ہزار روپے الگ سے مہیا کیے گئے، تاکہ آئندہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں متاثرین کی جلد از جلد بحالی ممکن ہو سکے۔ بدقسمتی سے اس سال سب ڈویژن روندو میں شدید زلزلے سے آبادی شدید متاثر ہوئی ہے اور حسن آباد نالے میں طغیانی سے مقامی آبادی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور شاہراہ قراقرم پر موجود پل مکمل طور پر منہدم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ضلع ہنزا کا پورے ملک سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہماری حکومت نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں حالات زندگی معمول پر لانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے اور متاثرین کو فوری امدادی سامان کی فراہمی کے لیے ضروری مالی وسائل فراہم کیے۔ ٹھیکیدار برادری کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے اب تک 1.5 ارب سے زائد رقم جناب اسپیکر ادا کی جا چکی ہے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان میں سستے آٹے کی فراہمی کا واحد ذریعہ حکومت پاکستان کی سبسڈی ہے۔ گندم کی قیمت خرید بڑھنے، نقل و حمل میں کرایوں اور آبادی میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے محکمہ خوراک گلگت بلتستان کو امدادی نرخ پر گندم کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا تھا۔ ہماری حکومت نے بروقت وفاقی حکومت کے ساتھ اس اہم مسئلے کو اٹھایا اور پہلے سے موجود 6 ارب سبسڈی گرانٹ کو 2 ارب اضافے سے 8 ارب کرانے میں ہماری حکومت رواں مالی سال میں کامیاب ہوئی۔
اس اضافے کے باوجود گندم کا کوٹا پورا کرنے میں ہمیں اپنی نان ڈیولپمنٹ گرانٹ سے جناب اسپیکر 1 ارب 5 کروڑ روپے ادا کرنے پڑے تاکہ عوام کو بروقت اور مکمل آٹے کی ترسیل ممکن بنائی جا سکے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں گلگت بلتستان کے عوام کو ایک تلخ حقیقت سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گندم کے بڑھتے ہوئے نرخوں اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں بے تحاشا اضافے کی بدولت اگلے سال ہمیں گندم میں 43 کے طول و عرض تک پہنچانے کے لیے گلگت بلتستان کے طول و عرض تک پہنچانے کے لیے کم از کم 6 ارب روپے کی اضافی جو رقم ہے وہ درکار ہوگی، جبکہ حکومت کے پاس وسائل کا دامن انتہائی تنگ ہو چکا ہے۔ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اضافی وزن جو ہے وہ عوام کی طرف منتقل کرنا ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ عوام اس مشکل فیصلے میں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جناب اسپیکر، اسپیشل ترقیاتی پیکج میں شامل اہم راہداری کے منصوبوں کے لیے فنڈ کا اجرا کروایا گیا ہے اور ان اہم راہداری منصوبوں میں سے چند منصوبوں پر کام بھی شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ تمام منصوبے بروقت پائے تکمیل کو پہنچائے جائیں گے۔ ان منصوبوں میں جناب اسپیکر ہمارا شاہراہ نگر دارال تعمیر ایکسپریس وے، غزر ایکسپریس وے، استور ویلی روڈ، شگرتھنگ روڈ قابل ذکر ہیں۔ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل سے علاقے کی ترقی یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، معزز ایوان بخوبی جانتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بجلی کی پیداوار اور نالوں کے پانی پر جو بجلی کی پیداوار ہے وہ نالوں کے پانی پر منحصر ہے۔ سابقہ حکومتوں کی عدم توجہی کی وجہ سے کسی بڑے منصوبے پر پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ اب ان میں سے چند منصوبوں پر کام بھی جاری ہو چکا ہے، ان میں ہینزل پاور پروجیکٹ اور گواڈی پاور پروجیکٹ قابل ذکر ہیں جناب اسپیکر، جبکہ عطاباد ہائیڈرو پاور منصوبے پر عنقریب کام کا آغاز ہوگا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے خطے میں جاری لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر جو ہے وہ قابو پا لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران شعبہ صحت میں کی گئی اصلاحات اور اقدامات، ادویات کی خریداری کی مد میں غیر ترقیاتی بجٹ کو 20 کروڑ سے بڑھا کر 40 کروڑ کر دیا گیا۔ پہلی بار سینٹرل ٹینڈرنگ کے ذریعے ادویات خریدی گئیں۔ جناب اسپیکر، 4 نئے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو فعال کرنے اور RHQ ہسپتال چلاس اور ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال خپلو کو مستحکم کرنے کے لیے 30 کروڑ کی لاگت سے کام شروع کیا ہے۔ یہ 4 ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ فعال کر دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران 28 کنسلٹنٹس اور 150 سے زائد میڈیکل ڈینٹل افسران واک ان انٹرویوز کے ذریعے تعینات کیے گئے ہیں۔ 76 انتہائی ہنرمند نرسیں اور 70 سے زائد تکنیکی ماہرین کی تقرری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ صحت میں اصلاحات کے لیے وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق ہماری حکومت نے رواں مالی سال میں 1.5 ارب کی خطیر رقم مختص کی تھی تاکہ عوام ان اقدامات سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں، اور ان اقدامات کی تفصیل جناب اسپیکر اسپیشلائز ایمبولینسز کی خریداری کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ DHQs کی ہسپتال چلانے کے لیے یعنی آپریشنلائزیشن آف DHQs کے لیے 70 کروڑ کی گرانٹ جو ہے وہ رکھی گئی تھی۔ نادار اور غریب گھرانوں کی میتوں کی فوری منتقلی کے لیے مارچری وینس کی خریداری کے لیے جناب اسپیکر 5 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے تھے۔ حکومت گلگت بلتستان نے پیچیدہ امراض میں مبتلا غریب اور مستحق افراد کے علاج کے لیے وزیر اعلیٰ ہیلتھ انڈونمنٹ فنڈ قائم کیا۔ گلگت بلتستان پاکستان کا واحد صوبہ ہے جناب اسپیکر جو یہاں کے مستحق مریضوں کو لیور ٹرانسپلانٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سماعت سے محروم بچوں کے لیے کوکلیئر امپلانٹ جیسے مہنگے علاج کی سہولت منسٹر ہیلتھ انڈونمنٹ فنڈ کے ذریعے غریب مریضوں کے مفت علاج کے لیے پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز کا انتخاب کیا ہے، جس میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد، قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد، AFIC راولپنڈی، RIC راولپنڈی، نوری کینسر ہاسپٹل اسلام آباد 10 مریضوں کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے گئے اور 9 مریضوں کے کینسر کا علاج کروایا گیا، جن پر کل 6 کروڑ روپے اخراجات جو ہے وہ حکومت گلگت بلتستان نے ادا کیے۔ جناب اسپیکر، AFIC راولپنڈی میں امراض قلب میں مبتلا 18 مریضوں کے آپریشن ہوئے، جن پر تقریباً 95 لاکھ روپے کے اخراجات آئے۔ RIC راولپنڈی میں 46 امراض قلب کے آپریشن ہوئے، جن پر 83 لاکھ روپے کے اخراجات آئے۔ جناب اسپیکر، نوری کینسر ہاسپٹل اسلام آباد میں 113 کینسر کے مریضوں کا علاج ہوا، جن پر 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کے اخراجات آئے۔ CDA ہسپتال اسلام آباد میں سماعت سے محروم 6 بچوں کو کوکلیئر امپلانٹ کیا گیا، جس پر 80 لاکھ روپے کے اخراجات آئے۔
جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج پر بھی 15 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ معزز ایوان اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ پچھلی حکومتوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے تعلیمی میدان میں ہماری نسل بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور بالخصوص دیہاتوں میں غربت کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے۔ ہماری حکومت نے اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے رواں مالی سال میں چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹوز کی مد میں 50 کروڑ روپے مختص کیے تھے، جس کا مقصد ان بچوں کو تعلیم کے حصول میں آسانی کے لیے وظائف مقرر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ہر ضلع میں بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے ECD پائلٹ پروجیکٹ کا قیام بھی عمل میں لانا تھا۔ جناب والا، آپ کو بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، جس وجہ سے سارا کا سارا دباؤ حکومتی اداروں پر ہی پڑتا ہے۔ گلگت بلتستان میں سرکاری ملازمت ہی واحد ذریعہ معاش ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے رواں مالی سال کے دوران مختلف اداروں میں تقریباً 5000 اسامیاں وفاقی حکومت کی توثیق کے بعد تخلیق کی ہیں۔ ان تمام اسامیوں کو آئندہ مالی سال میں میرٹ کی بنیاد پر پر کیا جائے گا، جس سے بے روزگاری پر کافی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ علاوہ ازیں چیف منسٹر صاحب نے اس خطے کی عوام سے دلی وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رواں مالی سال میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے چیف منسٹر اصلاحات میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بینکوں کے اشتراک سے آسان شرائط پر نوجوانوں کو کامرس اور خواتین کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو کارآمد بنانے کے لیے تقریباً 20 کروڑ روپے جو ہیں وہ جاری کیے تھے۔ جناب اسپیکر، آپ کو بخوبی علم ہے کہ نیٹکو گلگت بلتستان کا واحد پبلک سیکٹر ادارہ ہے جو روز اول سے ہی اس خطے کی عوام کی سفری خدمات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ تاہم پچھلی حکومتوں کی عدم توجہی کی بنا پر یہ ادارہ تباہی کے نہج پر پہنچ چکا تھا۔ اس قومی اثاثے کو خود انحصاری کی جانب گامزن کرنے کے لیے چیف منسٹر گلگت بلتستان نے خصوصی اقدامات اٹھاتے ہوئے رواں مالی سال 20 کروڑ کی سالانہ گرانٹ کے علاوہ 35 کروڑ 11,50,000 روپے بینکوں سے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے جاری کیے، اور اس کے علاوہ نئی بسوں کی خریداری کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کیے، تاہم مسافروں کو بہترین سفری سہولیات میسر ہو سکیں۔ انشاءاللہ یہ بسیں رواں ماہ کے آخر تک عوام کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے میسر ہوں گی۔ علاوہ ازیں نیٹکو کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے مندرجہ بالا اقدامات کے علاوہ برج فائنانسنگ کے ذریعے 17 کروڑ 67,10,000 کی اضافی رقم بھی جاری کر دی گئی۔ جناب اسپیکر، قراقرم کوآپریٹیو بینک کے اس خطے کی ترقی میں کردار کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے اس بینک کو صوبائی بینک کی طرف منتقل کرنے کے لیے رواں مالی سال 10 کروڑ کی رقم جاری کی تاکہ حکومتی سطح پر اس کے حصے خریدے جا سکیں اور اس بینک کو صوبائی بینک کا درجہ حاصل ہو سکے۔ جناب اسپیکر، قائد تحریک جناب عمران خان کے ویژن کی عکاسی کرتے ہوئے ہماری حکومت نے شعبہ سیاحت کے فروغ کے لیے بھی کئی احسن اقدامات اٹھائے تاکہ سیاحوں کو بہترین سہولیات اور ان کی حفاظت کے لیے ٹورسٹ پولیس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے پولیس موبائل اور ٹورسٹ پولیس موبائل وہیکلز کی خریداری کے لیے رواں مالی سال 10 کروڑ روپے جاری کیے۔ ان میں سے تقریباً 25 گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی جا چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، اس خطے کا زیادہ تر ذریعہ معاش زراعت سے منسلک ہے۔ اس شعبے کی مزید بہتری کے لیے ہماری حکومت نے عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے 10 کروڑ روپے محکمہ زراعت کو جاری کیے تاکہ محکمہ زراعت کسانوں کو اچھے بیج اور پھلدار درخت مہیا کر سکے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے گلگت بلتستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے چیدہ نکات پیش کرنے سے پہلے رواں مالی سال 2021-22 کے میزانیے کے کل آمدن اور اخراجات رکھنا چاہتا ہوں، جن کی تفصیل جناب اسپیکر کچھ یوں ہیں۔ یہ ریوائز ایسٹیمیٹ۔ جناب اسپیکر، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2021-22 کا جو ایسٹیمیٹڈ تخمینہ تھا 51 ارب 70 کروڑ 3,98,000 روپے، اور ریوائزڈ ایسٹیمیٹ جناب اسپیکر 51 ارب 58 لاکھ اور 9,000۔ ترقیاتی اخراجات ADP کے لیے جناب اسپیکر ایسٹیمیٹڈ 2021-22 16 ارب روپے، اور ریوائزڈ ایسٹیمیٹس جناب اسپیکر 12 ارب 74 کروڑ اور 59 لاکھ روپے۔ فارن ایکسچینج کمپوننٹ جناب اسپیکر 2 ارب روپے ایسٹیمیٹڈ اور ریوائزڈ ایسٹیمیٹ 30 کروڑ روپے۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی اخراجات
PSDP 19 अरब 92 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड 2021-22। रिवाइज्ड एस्टिमेट जनाब स्पीकर 10 अरब 73 करोड़ 90 लाख और 64,000 रुपये। जनाब स्पीकर गंदम सब्सिडी 8 अरब रुपए एस्टिमेटेड 2021-22 और रिवाइज्ड एस्टिमेट जनाब स्पीकर 9 अरब 81 करोड़ 93 लाख और 80,000 रुपये। जनाब स्पीकर जैसे मैंने पहले बताया कि हमने अपने रिकरिंग बजट से 1 अरब 6 करोड़ रुपए इस मद में अदा किए। बिल्कुल इसी तरह जनाब स्पीकर गंदम की जो ज़र फ़रोख्त है सेल प्रोसीड्स 2 अरब रुपए एस्टिमेटेड थी 2021 में। रिवाइज एस्टिमेट जनाब स्पीकर 1 अरब 55 करोड़ 40 लाख और 64,000 रुपये। टोटल जनाब स्पीकर एस्टिमेटेड 2021-22 105 अरब 92 करोड़ 95 लाख और 29,000। रिवाइज एस्टिमेट जनाब स्पीकर 86 अरब 16 करोड़ 42 लाख और 17,000 रुपये। जनाब स्पीकर अब मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने माली साल 2022-23 का बजट पेश करना चाहूँगा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 9 अरब रुपए खसारे का बजट जनाब है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान जी सर नहीं सर फाइनेंस बिल बाद पेश करेंगे। जनाब स्पीकर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के साल 2022-23 के लिए कुल महासिल का तखमीना 110 अरब 32 करोड़ और 82 लाख 94 हज़ार, जबकि अखराजात का तखमीना जनाब स्पीकर 119 अरब 32 करोड़ 82 लाख और 94 हज़ार लगाया गया है। इस तरह जनाब स्पीकर 9 अरब के खसारे जो 9 अरब का खसारा है, हमें उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत ये 9 अरब का खसारा जो है वो हमें फराम करेगी। जनाब स्पीकर जो तफसीलात हैं जनाब स्पीकर इस साल 2022-23 के बजट के कुल गैर तरक्याती मेज़ानिया जनाब स्पीकर टोटल सर 61 अरब 44 करोड़ 6 लाख और 40 हज़ार रुपये। वफाकी ग्रांट जनाब स्पीकर इसमें से 47 अरब रुपए की IBC इंडिकेटिव बजट सीलिंग हमें मौसूल हुई। माली साल 2020-21 में गैर टैक्स महासिल से हासिल शुदा रकम का गैर मेज़ानिया शुदा हिस्सा 22 करोड़ 10 लाख और 21 हज़ार रुपये। नॉन टैक्स महासिल माली साल 2022-23 जनाब स्पीकर 3 अरब 50 करोड़ रुपए। इस दफ़ा हमने जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ का हदफ है वो 3.5 अरब रुपए रखा है जनाब स्पीकर। माली साल 2021-22 के लिए जारी शुदा रकम की वापसी जो मुतवक्को है जनाब स्पीकर 50 करोड़। साल 2020-21 के मेज़ानिया का लैप्स शुदा रकम 1 अरब 21 करोड़ 96 लाख और 19 हज़ार जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर जैसे मैंने पहले बताया इस तरह हमारा बजट खसारा जो है नॉन डेवलपमेंट साइड पे रिकरिंग साइड पे वो 9 अरब रुपए है। अब मैं जनाब स्पीकर डेवलपमेंट जो मिज़ानिया है डेवलपमेंट बजट का मिज़ानिया आपके सामने पेश करूँगा। कुल 47 अरब 88 करोड़ 76 लाख और 54 हज़ार का हमारा डेवलपमेंट जो टोटल है। सालाना जो ADP प्रोग्राम है जनाब स्पीकर उसके लिए 17 अरब 96 करोड़ रुपए। फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट के लिए जनाब स्पीकर 2 अरब रुपए। वफाकी PSDP जो प्रोजेक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान में हैं उनके लिए 18 अरब 50 करोड़ रुपए। गुज़िश्ता माली साल के PSDP की गैर खर्च शुदा रकम जनाब स्पीकर 8 अरब 24 करोड़ 15 लाख और 97 हज़ार रुपये। वर्टिकल प्रोजेक्ट्स की गैर खर्च शुदा रकम 1 अरब 18 करोड़ 60 लाख और 57 हज़ार। इस तरह जनाब स्पीकर डेवलपमेंट का टोटल पोर्टफोलियो 47 अरब 88 करोड़ 76 लाख और 54 हज़ार रुपये। इसी तरह सर गंदम का मिज़ानिया 10 अरब रुपए है। वफाक से गंदम की जो सब्सिडी है वो 8 अरब रुपए है और ज़र फ़रोख्त जो है वो एज़ यूजुअल 2 अरब रुपए मेंशन की गई है। लेकिन मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि जिस तरह के मुश्किलात हैं इस वक्त और गंदम की प्राइसेस फेडरल लेवल पे बाकी मुल्क के बाकी सूबों में जहाँ से हम ख़रीदते हैं जिस अंदाज में ऊपर जा रही हैं तो इसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड करना होगा पूरे अवान को, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कि हम कोशिश करें कि गंदम जो है वो अपने अवाम तक पहुँचा सकें, भले उनके नर्ख जो हैं वो थोड़े हमें बढ़ाने भी पड़े। तो जनाब स्पीकर गैर तरक्याती मिज़ानिया तखमीना 2022-23 कुल जैसे मैंने बताया जनाब स्पीकर 61 अरब 44 करोड़ 6 लाख 40 हज़ार। गैर तरक्याती मिज़ानिया माली साल 2022-23 में से 39 अरब 81 करोड़ 19 लाख 62 हज़ार तनख्वाहों की मद में और 21 अरब 62 करोड़ 86 लाख और 78 हज़ार
سروس ڈیلیوری کی مد میں مختص کیے گئے ہیں جناب اسپیکر، جس میں سے 47 ارب وفاق کی گرانٹ برائے 2022-23، 3 ارب 50 کروڑ نان ٹیکس محاصل، تخمینہ برائے مالی سال 2022-23 50 کروڑ، جو جیسے میں نے اوپر تفصیل آپ کو بتائی۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میزانیہ مالی سال 2022-23 کو علاقائی ضروریات اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس معزز ایوان کے توسط سے بجٹ مالی سال 2022-23 میں جن مقاصد کو اولین ترجیح میں شامل کیا گیا ہے ان کی تفصیل جناب اسپیکر: قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر انڈونمنٹ فنڈ جو کہ پہلے سے قائم شدہ ہے، اس میں مزید 20 کروڑ روپے اضافہ کرنے کی تجویز ہے جناب اسپیکر۔ تعلیمی معیار میں مزید بہتری کے لیے تعلیمی انڈونمنٹ فنڈ جو پہلے سے قائم شدہ ہے جناب اسپیکر، اس میں ہم مزید 40 کروڑ روپے اضافے کی تجویز پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ رواں مالی سال کی طرز پر سرکاری اسکولوں سے دور طلباء و طالبات کو وظائف دینے کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز ہے جناب اسپیکر۔ گلگت بلتستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے پبلک لائبریریز کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ہماری حکومت پہلی مرتبہ آئندہ مالی سال سے اسکولوں کو جدید ٹیکنالوجی اصلاحات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے اور طلباء میں غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے اضافے کرنے کی تجویز پیش کرتی ہے۔ غریب، نادار اور مسکین مریضوں کے علاج معالجے کے لیے صحت انڈونمنٹ فنڈ جو پہلے سے قائم شدہ ہے، اس میں مزید 40 کروڑ روپے ٹاپ اپ کرنے کی تجویز بھی پیش کی جاتی ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران ضلعی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کے اخراجات کے انتظامات کے لیے 70 کروڑ روپے مزید مختص کرنے کی تجویز ہے۔ مستقبل قریب میں ترقی کا انحصار یقیناً جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی پر ہوگا، اس لیے ہمارا ویژن خان صاحب کی ویژن کے مطابق اس خطے کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا محور بنانے کے لیے آئندہ مالی سال میں ہم ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بنانے جا رہے ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اصلاحات کی قیادت کرے گا جناب اسپیکر۔ ہم اپنے آئی ٹی فرموں کے جدید ترین کو ورکنگ سپیسز کے ساتھ 10 ٹیکنالوجی ولیجز بھی بنائیں گے جہاں نوجوان اپنے گھر کی دہلیز پر فری لانسنگ کے ذریعے کمائی کر سکیں گے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو تربیت اور باصلاحیت بنانے کے لیے شہری علاقوں میں بہترین آئی ٹی ماہرین کی زیر نگرانی جدید ترین تربیتی مراکز بھی بنائیں گے۔ اس مقصد کے لیے جناب اسپیکر 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ قراقرم کوآپریٹیو بینک کو صوبائی بینک کی طرف منتقلی کے لیے مزید حصص کی خریداری کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز ہے جناب اسپیکر۔ عوام کو ان کے روزمرہ مسائل خصوصاً ڈیزاسٹر ریلیٹڈ مشکلات کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے ہماری حکومت نے رواں مالی سال میں پہلی مرتبہ ڈویژنل کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو ریلیف ورک اور ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ورک کی انجام دہی کے لیے خصوصی اختیارات کے ساتھ 8 کروڑ روپے جاری کیے تھے، جس کا مقصد عوام کے مختلف مسائل کی ان کے گھر کی دہلیز پر حل کرنا تھا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے بھی 8 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سیاحت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس سے ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی و ٹورزم سیکٹر ریفارمز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں پہلی بار پاورٹی ایلیویشن کا فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جناب اسپیکر، جس کے لیے 1 ارب کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ گلگت بلتستان ریونیو اتھارٹی کے قیام کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اس ادارے کے قیام سے محاصل کو جمع کرنے کے عمل میں تیزی آئے گی۔ گلگت بلتستان میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری تعمیراتی ڈھانچے میں بہتری کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز ہے۔ محکمہ پانی و بجلی میں اصلاحات کے لیے 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ گلگت بلتستان ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ادارہ 24 گھنٹے عوام کی خدمت میں سرشار ہے۔ ان کی ایمرجنسی گاڑیوں کی جنرل مرمت کی اشد ضرورت ہے۔ اس ضمن میں 1 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس سے اس ادارے کی 22 ایمرجنسی گاڑیوں کی مرمتی کام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔
زمین کی آبادکاری اصلاحات کے لیے چیف منسٹر صاحب کا اسپیشل انیشیٹو جس کے لیے 60 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، معزز ایوان اس امر سے بھی بخوبی آگاہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اپنے ذرائع آمدن نہ ہونے کے برابر ہیں اور مکمل انحصار وفاقی گرانٹ پر ہی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ وفاقی حکومت نے گرانٹس میں آئندہ مالی سال کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ اگر وفاقی حکومت کا اس حساس خطے کے ساتھ یہی رویہ رہا تو یہ خطہ سخت مالی مشکلات سے دوچار ہوگا۔ ٹیکس پر مزید 5 سال چھوٹ ہونے کے باعث محصولات کی مد میں کوئی آمدنی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان تمام مشکلات پر کسی حد تک اس وقت قابو پایا جا سکتا ہے جب ہم اپنے محاصل میں اضافہ کریں، لیکن ٹیکس میں چھوٹ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی بالواسطہ ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ تاہم حکومت گلگت بلتستان اپنے نان ٹیکس آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے بجلی کی پیداوار میں آنے والی اضافی لاگت کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے، لہٰذا بجلی کے نرخوں میں مختلف درجوں پر اضافے کی تجویز ہے۔ محکمہ تعمیرات عامہ کی جانب سے قائم کردہ ریسٹ ہاؤسز کے کرایہ ناموں کو پہلی مرتبہ فنانس بل کے تحت قانونی شکل دی جا رہی ہے، جس سے آمدنی میں بہتر اضافہ ہوگا۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن، رینیول اور روٹ پرمٹ کے نرخوں میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ سیاحت سے ایڈونچر ٹورزم کی مد میں حاصل ہونے والی محصولات کے نرخوں میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ مختلف ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور خیمہ بستیاں قائم کرنے کی رجسٹریشن اور ان کی رینیول کی مد میں محصولات میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ نان ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے غیر مقامی سیاحوں پر بیٹ ٹیکس کا بھی لگانے کی بھی تجویز ہے۔ محکمہ جنگلات کے زیر نگرانی ٹرافی ہنٹنگ کے اجازت ناموں کی فیسوں میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ محکمہ ماہی پروری سے مختلف نالوں اور دریاؤں میں مچھلی کے شکار کے اجازت نامے کی فیس میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ محکمہ معدنیات کے زیر نگرانی چلنے والے جو وصولیاں ہیں اس میں بھی جناب اسپیکر اضافے کی تجویز ہے۔ محکمہ داخلہ کے زیر نگرانی محصولات میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت منظور شدہ صفائی کی فیسوں اور دیگر محصولات پر 1 جولائی 2022 سے عمل درآمد کی بھی تجویز ہے۔ تمام محکمہ جات کے زیر نگرانی ہونے والے ٹینڈرز ڈاکومنٹ فیس کے وصولی کی میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ سرکاری مکانوں میں رہنے والے ملازمین کی ابتدائی بنیادی تنخواہ سے 5% سرکاری رہائشی چارجز کی مد میں وصولی کی تجویز ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ عمومی انتظامات GAD جامع پالیسی وضع کرے گا، جس کے بعد منظوری متعلقہ فورم سے لی جائے گی۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2022-23 میں نان ٹیکس آمدن کا ہدف 2 ارب سے بڑھا کر 3.5 ارب 3 ارب 50 کروڑ کرنے کی تجویز ہے، جو کہ ان اوپر جو بتائے اہداف ان سے پورا کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو بخوبی علم ہے کہ وطن عزیز اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے، مگر پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا ہمیشہ احساس رہا ہے۔ اس لیے حکومت گلگت بلتستان نے سرکاری ملازمین کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کے ساتھ چند ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، کانٹیجنٹ پیڈ سٹاف کی مالی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مالی سال 2022-23 میں ان کی کم از کم اجرت 25,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز ہے۔ تمام جو کانٹیجنٹ پیڈ سٹاف ہے، اس میں پچھلی دفعہ بھی شکایت آئی تھی کہ ہمارے CPS سٹاف جو LG لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے وہ رہ گئے تھے، اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ مختلف محکمہ جات کے ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کو مزید کم کرنے کے لیے ان ملازمین کی تنخواہوں میں 1 جولائی 2022 سے 2017 کی بنیادی تنخواہ کا 15% DRA دینے کی سفارش ہے، وہ ان کو جن کو کوئی اسپیشل الاؤنس نہیں ملتا۔ جناب اسپیکر، گریڈ 20 سے اوپر کے سرکاری ملازمین کو وفاقی 2022 سے 2017 کی بنیادی تنخواہ کا 25% DRA دینے کی بھی سفارش ہے۔ جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین بالعموم اور بالخصوص وہ ملازمین جن کو اسپیشل الاؤنسز مل رہے ہیں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے سروسز ڈپارٹمنٹ کی سینیورٹی کی بنیاد پر ترقیوں اور عہدوں پر
اور تعیناتی کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، پرفارمنس اور فٹنس کو اہمیت دی جائے گی۔ مزید برآں جناب اسپیکر، افسروں کی کارکردگی تسلی بخش نہ ہونے کی صورت میں اسپیشل الاؤنسز پر کٹ لگانے، منجمد کرنے اور مکمل طور پر منقطع کرنے جیسی سزاؤں کے اطلاق کی بھی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے گرانٹس میں کوئی اضافہ نہ کرتے ہوئے موجودہ گرانٹس کو آئندہ سال کے لیے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ مہنگائی پچھلے سال کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ ان سخت معاشی حالات میں حکومت گلگت بلتستان نے آئندہ مالی سال کے لیے کفایت شعاری کی مد میں مزید اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ سے ہر قسم کی گاڑیوں ماں سوائے موٹر سائیکل، اسکول بسیں، ایمبولینسز اور آگ بجھانے والی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ نئی پوسٹوں کی تخلیق پر مکمل پابندی عائد ہوگی، ماں سوائے ان اسامیوں کے جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے درکار ہوں۔ کسی بھی قسم کی اسامی کی اپ گریڈیشن اور ری ڈیزگنیشن پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ تنخواہوں کے مقصد کے لیے ایک مکمل جامع پروجیکٹ سے تنخواہوں میں اضافے کے مقصد سے ایک مکمل شدہ پروجیکٹ سے دوسرے پروجیکٹ میں ملازمین کی منتقلی پر پابندی عائد ہوگی، سوائے ان کے جو مجاز ترقیاتی فورمز کی سفارش پر حکومت نے منظور کیے ہوں۔ تمام سرکاری آفیسران کا میگزین، اخبارات وغیرہ خریدنے کے استحقاق کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ میں کانٹینجنٹ ملازمین کی بھرتی پر مکمل پابندی عائد ہوگی، سوائے ناگزیر حالات میں حکومت سے منظوری لی جائے۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسران یوٹیلیٹی بلز یعنی بجلی، گیس اور ٹیلی فون کی مد میں آنے والے اخراجات کو کم سے کم کرنے کے پابند ہوں گے۔ سرکاری اثاثوں کی خریداری، مرمت اور دیکھ بھال کے اخراجات اور دیگر تمام آپریشنل اخراجات کو کم سے کم سطح پر رکھا جائے گا۔ سرکاری دفاتر میں کاغذ کے دونوں اطراف کو استعمال میں لایا جائے گا۔ تمام آؤٹ اسٹیشن میٹنگز انٹر لنک، زوم وغیرہ کے ذریعے منعقد کی جائیں گی، ماں سوائے ناگزیر حالات کے۔ غیر ملکی دوروں پر مکمل پابندی عائد ہوگی، ماں سوائے وہ دورہ جات جو ریاست یا عوامی مفاد میں کرنا ناگزیر ہوں۔ جناب اسپیکر، ڈی آر اے کے متعارف کرانے کے بعد کسی بھی قسم کے نئے الاؤنسز کے متعارف کرانے پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ مہنگے ہوٹلوں اور مقامات پر تقریبات و سیمینار کروانے پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ سرکاری گاڑیوں کے بیجا استعمال پر پابندی۔ اس کے علاوہ کابینہ کے اراکین، انتظامی محکموں کے سربراہان یعنی سیکٹریز، خصوصی اداروں اور دیگر افسران صرف ایک گاڑی رکھنے کے مجاز ہوں گے۔ سرکاری خزانے سے لنچ، ڈنر اور ریفریشمنٹ پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی۔ جناب اسپیکر، پی او ایل کی مد میں آنے والے اخراجات کی موجودہ حد پر 40% کٹوتی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ٹرانسفر ٹی اے کے اخراجات سے بچنے کے لیے غیر ضروری بین الاضلاعی تبادلوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ محکمہ مالیات کی پیشگی منظوری کے بغیر گلگت بلتستان سیکریٹریٹ میں دیگر محکمہ جات سے ملازمین کو اٹیچمنٹ پر لانے پر بھی پابندی کی تجویز ہے۔ مندرجہ بالا کفایت شعاری اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکاری محکموں کی ناگزیر ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ مالیات کی سطح پر ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جو سرکاری محکموں کی ضروریات کا جائزہ لے کر اپنی تجاویز کابینہ کی منظوری کے لیے مرتب کرے گی۔ جناب اسپیکر، اب دوسرا پارٹ ہے گلگت بلتستان کا ترقیاتی میزانیہ۔ میں اس معزز ایوان کے سامنے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 کے لیے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے ان کی تفصیل رکھنا چاہوں گا۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 سالہ طویل میعادی ایک جامع ترقیاتی پروگرام منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت 186 میگا واٹ بجلی کے بڑے منصوبے منظور کیے گئے اور 586 کلومیٹر بین الاضلاعی و بین الصوبائی سڑکیں، جس میں جن روڈز کے نام میں نے آپ سے پہلے شیئر کیے، بڑے منصوبے شامل تھے۔ حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے ان منصوبوں کی فیزیبلٹی رپورٹس اور دیگر لوازمات کو ایک قلیل مدت میں متعلقہ وفاقی اداروں سے منظور کروایا گیا۔ ان میں سے کچھ منصوبوں کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں اور ان پر کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے مقامی پیداوار کی منڈیوں تک رسائی آسان ہو جائے گی اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔
گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج اور نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں جناب اسپیکر۔ گلگت بلتستان کے طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے جاری مالی سال میں تقریباً 100 مستحق طلباء کو اسکالرشپس دی گئیں۔ 154 میگا واٹ سے زیادہ پن بجلی کے منصوبوں پر خاطر خواہ مالی وسائل مختص کیے گئے، جن میں سے کچھ منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں، جس سے لوڈ شیڈنگ میں اگر خاتمہ نہ ہو سکا تو کافی حد تک کمی ضرور ہوگی۔ بجلی کے گھریلو استعمال میں کمی کرنے کے لیے ایئر مکس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے، جس پر زور و شور سے کام جاری ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف بجلی کی بچت ہوگی بلکہ عام آدمی کا معیار زندگی بھی جناب اسپیکر بلند ہوگا۔ جناب اسپیکر، بچوں کی بہتر غذائیت پر توجہ دے کر ان کی جسمانی، ذہنی اور معاشی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات میں سن یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس یونٹ کے ذریعے تعلیمی اداروں میں فیڈنگ کے ذریعے غذائی قلت کی وجہ سے نشوونما میں کمی کے شکار بچوں کے مسئلے کو حل کرنے میں کلیدی کردار رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں بنجر زمینوں کی آبادی کے ذریعے غذائی کمی کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے ETI پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس پروگرام پر 12 ارب کی خطیر رقم 7 سالہ پروگرام شامل تھا، جس کے تحت 4 لاکھ کنال بنجر زمینوں کو آباد کرنا اور ان آباد کردہ زمینوں کو 400 کلومیٹر رابطہ سڑکوں کے ذریعے منڈی تک آسان رسائی دینا تھا۔ اب تک آبپاشی اور آبادکاری کی مد میں 78 میں سے 61 اسکیموں کو مکمل کیا جا چکا ہے، جبکہ 17 پر کام جاری ہے۔ 382 کلومیٹر رابطہ سڑکوں میں سے 370 کلومیٹر سڑک مکمل کی جا چکی ہے، جبکہ 12 کلومیٹر پر کام جاری ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے 191 میٹر طویل 7 RCC پل بھی تعمیر کیے جانے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 25,000 پھلدار پودوں کی نرسریاں 25 پھلدار پودوں کی نرسریاں اور 513 خوبانی کے باغات اگائے گئے ہیں۔ اب تک 6 ارب 70 کروڑ روپے اس پروگرام کے ذریعے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار کو بڑھانے کے اور اس کی جدید خطوط پر ان کو استوار کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے مختلف منصوبے مکمل کیے گئے ہیں اور کچھ تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ سول آفیسرز کے لیے 3 منزلہ ہاسٹل کی تعمیر، GB اسکاؤٹس کا توسیعی پروگرام، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا قیام قابل ذکر ہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ تعمیرات عامہ ترقی کی دوڑ میں ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ گو کہ وسائل کی کمیابی کی وجہ سے نمایاں طور پر اپنا لوہا نہیں منوا سکا، تاہم انسانی اور تکنیکی وسائل کی کمی کے باوجود ماہرانہ حکمت عملی کے ذریعے اپنے اہداف سے بڑھ کر کامیابی حاصل کی۔ اس محکمے نے اپنے اہداف کو مکمل کرنے کے لیے جاری مالی سال میں 5 ارب 34 کروڑ مختص کیے، تاہم بجٹ میں کٹوتی کے پیش نظر اس رقم پر نظر ثانی کرتے ہوئے 3 ارب 5 کروڑ 16 لاکھ کی رقم جاری کی گئی، جس کی مد سے فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کے شعبے میں 31 ٹارگیٹڈ اسکیمیں جناب اسپیکر مکمل کی گئیں اور مواصلات کے شعبے میں 62 منصوبے مکمل کیے گئے۔ جناب اسپیکر، PTI کی صوبائی حکومت توانائی کے شعبے پر خاص توجہ دے رہی ہے۔ ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک زیر التوا رہنے والے پن بجلی کے 7 بڑے منصوبوں پر قابل ذکر پیش رفت ہوئی، جن میں 26 میگا واٹ شگرتھنگ، 30 میگا واٹ گواڑی، 54 میگا واٹ عطاباد، 34 میگا واٹ ہرپو، 20 میگا واٹ ہینزل اور 16 میگا واٹ نارمل نمایاں ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے 184 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوگا۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ریجنل گرڈ اپنا الگ مقام رکھتا ہے، جس کی تکمیل سے بجلی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا۔ محکمہ پانی و بجلی کا کل 27 منصوبوں کے ساتھ ترقی کے سفر میں شامل رہے، جن کی کل مالی لاگت جناب اسپیکر 20 ارب روپے بنتی ہے۔ محکمہ برقیات نے جاری مالی سال کے دوران بجلی کے 11 منصوبے مکمل کیے، جس سے 10 میگا واٹ اضافی بجلی سسٹم میں شامل ہوگی۔ جناب اسپیکر، علاقائی ترقی میں محکمہ تعلیم کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مالی سال 2021-22 میں تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے 126 نئے منصوبے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیے گئے۔ رواں مالی سال
تعلیم کے شعبے میں 1,37,15,75,000 روپے مختص کیے گئے تھے، تاہم اس شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رقم کو بڑھا کر 1,41,55,76,000 کی گئی ہے۔ مالی سال 21-22 میں تمام اضلاع کے تعلیمی اداروں میں معدوم سہولیات کی فراہمی کے لیے خطیر رقم خرچ کی گئی، جس سے بنیادی سہولیات مثلاً واش رومز، پینے کا پانی، بجلی اور فرنیچر کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا۔ 40 پرائمری اسکولوں میں ECD کلاسز کا آغاز کیا گیا۔ خصوصی افراد کو ملک کے کارآمد شہری بنانے کے لیے خصوصی تعلیمی مراکز قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ دیامر کی خواتین کی خواندگی کی جو شرح کو بہتر کرنے کے لیے 75 ہوم سکولز کا اجرا کیا گیا۔ ہنزا، نگر، استور، شگر اور کھرمنگ میں پبلک سکولز کے قیام کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گئے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میڈیکل، ڈینٹل اینڈ نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لانے کے اقدامات کیے گئے۔ تمام ڈویژنل اور DHQ ہاسپٹلز کی جدید آلات کی فراہمی اور متعلقہ شعبوں میں ڈاکٹر اور نرسز کے عملے کی تعیناتی اس حکومت کی اولین ترجیح رہی ہے، جس کے لیے ہماری حکومت کچھ مخصوص منصوبوں کے منظوری پہلے ہی دے چکی ہے۔ حکومت نے پہلی دفعہ اپنی سروس کو بہتر بنانے کے لیے ICT کی طرف توجہ دی اور پہلی دفعہ ٹیلی میڈیسن جیسے سہولیات کا اجرا کیا۔ دور دراز علاقے میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے مریض نہ صرف گلگت شہر کے بہترین ڈاکٹرز بلکہ پاکستان کے بہتر اسپیشلسٹ کے ساتھ ٹیلی ہیلتھ پروگرام کے ذریعے اپنا علاج کرا سکیں گے۔ معاشرے کے غریب طبقے کی دیکھ بھال ہماری حکومت کی اولین ترجیح رہی ہے۔ اس ضمن میں پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کارڈ مہیا کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت مریض اپنا علاج کسی بھی ہاسپٹل بشمول ملک کے دیگر شہروں کے اعلیٰ معیار کے ہاسپٹلز میں ریفر کروا کر علاج کروا سکیں گے۔ اس سہولت سے غریب عوام کا لاکھوں کا خرچہ جو علاج پہ لگتا تھا، اس کی پوری بچت یقیناً ہوگی۔ علاوہ ازیں ہماری حکومت نے ہیلتھ انشورنس کی سہولت کو مزید وسعت دیتے ہوئے OPD کو بھی ہیلتھ انشورنس کوریج میں شامل کیا ہے۔ اس کے لیے گلگت بلتستان کے تینوں علاقائی RHQ ہاسپٹلز میں یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں میڈیکل اور نرسنگ کالج کا قیام ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہر سال اس کالج سے سینکڑوں ڈاکٹرز اور نرسز انشاءاللہ فارغ ہوں گے اور ملک اور قوم کی خدمت میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں رواں مالی سال میں 1270.224 ملین روپے مختص کیے گئے تھے، تاہم وفاقی حکومت کی طرف سے نظر ثانی کے بعد اس شعبے کے لیے 807 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ رواں مالی سال کے دوران صحت کے شعبے میں 27 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے، جن کے ذریعے گلگت بلتستان کی ایک خطیر آبادی کو ان کے گھر کی دہلیز پر بنیادی صحت کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ تمام ڈویژنل ہاسپٹلز کو جدید آلات کی فراہمی اور متعلقہ شعبوں میں ڈاکٹر اور نرسز کی تعیناتی کو یقینی بنایا گیا۔ حکومت کی کاوشوں سے گلگت بلتستان کی عوام کو بھی شناختی کارڈ کے ذریعے علاج کے لیے اہل بنایا گیا۔ اب یہ ممکن ہو چکا ہے کہ گلگت بلتستان کا کوئی بھی شہری اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے ملک کے کسی بھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو فیڈرل جو صحت کارڈ کا ایشو ہے، اس پہ اگر کٹ نہ لگا تو یہ انٹیکٹ رہے گا۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اس ہیلتھ کارڈ کے ایشو پہ کٹ لگایا تو یہ جاری نہیں رہ سکے گا۔ مزید برآں جناب اسپیکر، ہیلتھ انشورنس کی سہولت کو مزید وسعت دیتے ہوئے OPD کو بھی ہیلتھ انشورنس کوریج میں شامل کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے تینوں علاقائی ہاسپٹلز کے OPDs ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے خدمات باہم پہنچانے میں مصروف رہیں گے۔ جناب اسپیکر، محکمہ مقامی حکومت و دیہی ترقی گلگت بلتستان میں ترقیاتی عمل کی انجام دہی کے لیے کوئی مروجہ نظام نہیں تھا، اس لیے ہماری حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 میں نہ صرف ضروری ترامیم منظور کیں بلکہ اس ایکٹ کے تحت رولز بھی بنا کر سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 جو کہ قوانین کی عدم موجودگی کی وجہ سے تعطل کا شکار تھا، باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ محکمہ مقامی حکومت و دیہی ترقی کے لیے 514 ملین روپے کی رقم مختص کی گئی تھی، جس کو محکمے نے کامیابی سے خرچ کر کے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں۔ جاری مالی سال کے دوران اس سیکٹر میں 7 منصوبوں کو مکمل کیا گیا۔ ان کی تکمیل سے آبادی کے کچھ حصے بنیادی ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ رواں مالی سال کے دوران مختلف اضلاع میں عوامی لائبریریوں کا اجرا
سکردو ریجن میں نظام صحت اور ماحولیاتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قصاب خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ گلگت شہر میں سبزی منڈی بھی قائم کی گئی ہے، جس سے شہر میں تازہ سبزی اور پھلوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، جنگلی حیات اور ماحولیات کی ترقی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل تھا، جس کو یقینی بنانے کے لیے سابقہ وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا اجرا کیا۔ یہ پروگرام 4 سالوں پر محیط ہے، جس کا بنیادی مقصد 17 کروڑ پودوں کی شجرکاری اور سڑکوں کے کنارے سلوپ پلانٹیشن ہے۔ جاری مالی سال کے لیے محکمہ جنگلات و جنگلی حیات اور ماحولیات کے لیے 88 ملین روپے مختص کیے گئے تھے، تاہم محکمے نے اپنی استعداد کار کو بڑھاتے ہوئے 114 ملین کی ایک خطیر رقم خرچ کی۔ جناب اسپیکر، معدنیات و صنعتی ترقی کے لیے مالی سال 2021-22 میں 71.116 ملین روپے مختص کیے گئے تھے، تاہم یہ شعبہ 42.586 روپے خرچ کرنے میں کامیاب ہوا۔ رواں سال اس شعبے کے لیے ایک منصوبے کو مکمل کیا گیا۔ حکومت گلگت بلتستان نے اس شعبے میں بچوں کی جبری مشقت کا خاتمہ کر کے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے اور خاندان کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے ایک منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ اس سکیم پر 6 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ خواتین کو کاروبار کی طرف راغب کرنے کے لیے بزنس انکیوبیشن سینٹرز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، سیاحت کے شعبے میں مالی سال 2021-22 کے لیے ابتدائی طور پہ 164.835 ملین روپے مختص کیے گئے تھے، تاہم حکومت کی اس سیکٹر کی ترقی میں خصوصی دلچسپی کے مد نظر 183.42 ملین کی رقم 30 جون 2022 تک خرچ کی جائے گی۔ جاری مالی سال میں 3 اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ رواں مالی سال ضلع دیامر میں سیاحوں کی سہولت کے لیے سیاحتی معلوماتی مرکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہنزا میں قدیم موسیقی کو تحفظ دینے کے لیے اسکول کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، سماجی بہبود کے شعبے میں مالی سال 2021-22 کے لیے 159.83 ملین روپے مختص کیے گئے تھے، تاہم 30 جون تک 64 ملین کی رقم خرچ کی جائے گی۔ نادار اور مفلس شعبۂ زندگی کی بحالی، خواتین اور نوجوانوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں ملازمت میں خصوصی افراد کے کوٹے کو 2 سے بڑھا کر 3% کیا گیا، جبکہ نوجوانوں کو برسر روزگار بنانے کے لیے بلا سود قرضوں کا اجرا کیا جا رہا ہے، جس پر اب تک 10 کروڑ کی رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک اہم منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، جس کے ذریعے خواتین کو ہنرمند بنا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، میں آئندہ سال کے ترقیاتی میزانیے کے خد و خال اور اہداف اس معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مالی سال 2022-23 کے ترقیاتی اخراجات کی مد میں جناب اسپیکر 47 ارب 12 کروڑ 36 لاکھ اور 54 ہزار کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس میں سے گلگت بلتستان سالانہ ترقیاتی پروگرام ADP میں 16 ارب 50 کروڑ، فارن ایڈ کمپوننٹ کی مد میں 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ وفاقی حکومت جاری کرے گا۔ وفاقی حکومت کی مالی مدد سے PSDP پروگرامز کے ذریعے کی رقم خرچ ہوں گے، جبکہ بقایا رقم 8 ارب 24 کروڑ 15 لاکھ 97 ہزار گزشتہ مالی سال کے PSDP اور 1 ارب 18 کروڑ 60 لاکھ 57 ہزار ورٹیکل پروگرامز کی غیر خرچ شدہ رقم سے پوری کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اور ان کو دوبارہ 2022-23 کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ 80% سے زائد اخراجات والی اسکیموں کو تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے، جن کروڑ سے کم ہیں ان کو بھی تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے، جس کے تحت 135 مارچ کے ہجوم کو کم کیا جائے گا، تاکہ ضلعوں کے لیے مالی وسائل ترقیاتی اسکیموں کے بڑھتے ہجوم ہوئے فراہم کیے جا سکیں۔ سماجی شعبے کے لیے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وافر مقدار میں فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ ان تمام جاری منصوبوں جن پر کام ہو چکا ہے اور بقایا جات دینے ہیں، ان تمام کے لیے بھی وسائل کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔
قومی اہمیت کے منصوبے مثلاً تاتاپانی بائی پاس کو اگلے سال مکمل کرنے کے لیے تمام مالی وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان سالانہ ترقیاتی پروگرام 2022-23 کے خدوخال درج ذیل ہیں۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن انیشیٹو ETI کے لیے آئندہ مالی سال 2022-23 کے لیے سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے 2 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں سے غیر آباد زمینوں کے لیے چینلز اور روڈ کی تعمیر پر 54 کروڑ 48 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ ویلیو چین ڈیولپمنٹ کے لیے 56 کروڑ 20 لاکھ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن اینڈ لا انفورسمنٹ، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے استعداد کار میں اضافے کے لیے 60 کروڑ 53 لاکھ 55 ہزار کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس رقم کے ذریعے اس شعبے میں نہ صرف مختلف قسم کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے گا بلکہ انتظامی افسران کے استعداد کار کو بھی بڑھایا جائے گا، جس سے گڈ گورننس اور بہتر خدمات کی انجام دہی عمل میں لائی جائے گی۔ جناب اسپیکر، تعمیرات عامہ کے شعبے میں آئندہ مالی سال کے لیے 5 ارب 39 کروڑ 53 لاکھ 8 ہزار کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں سے 1 ارب 31 کروڑ 8 لاکھ 83 ہزار فزیکل اینڈ ہاؤسنگ کے شعبے میں انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کی مد میں خرچ کیے جائیں گے، جبکہ 4 ارب 8 کروڑ 44 لاکھ اور 25 ہزار کی خطیر رقم ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن TNC سیکٹر کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ شعبہ برقیات میں جناب اسپیکر اگلے مالی سال میں اس شعبے کی ترقی کے لیے 2 ارب 53 لاکھ 27 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ موجودہ لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کو کم کرنے کے لیے حکومت گلگت بلتستان نے مالی سال 2022-23 کے لیے درج ذیل اہداف جو ہے وہ مقرر کیے ہیں۔ گلگت بلتستان ترقیاتی پروگرام کے تحت پن بجلی پیدا کرنے کے 12 منصوبے تقریباً 3 ارب 50 کروڑ 92 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوں گے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے تقریباً 19 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی جائے گی، جس میں 16 میگا واٹ نلتر وفاقی ترقیاتی پروگرام کا منصوبہ بھی شامل ہے، جس کی کل لاگت 6 ارب 20 کروڑ روپے ہے۔ پاور سیکٹر میں منظور شدہ درج ذیل منصوبوں کے دستاویزی کام مکمل کر کے عملی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ 100 میگا واٹ KIU اور 80 میگا واٹ فنڈر کے منصوبوں کی وفاقی حکومت سے منظوری۔ ریجنل گریڈ فیز 2 جس کی لاگت 17 ارب بنتی ہے، اس کی منظوری وفاقی حکومت سے۔ گلگت بلتستان کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں سمارٹ میٹرز اور ABC کیبلز کی تنصیب۔ کچھ اہم منصوبے بھی اس وقت زیر تعمیر ہیں، جن کے تحت مختلف اضلاع میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنوں کی مرمت، نئی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنیں بچھانے، پرانے اور لوڈ ٹرانسفارمرز کی جگہ نئے ٹرانسفارمرز لگانا، پرانے میٹروں کی جگہ نئے سمارٹ انرجی میٹرز کی تنصیب وغیرہ شامل ہے کو آئندہ مالی سال مکمل کیا جائے گا۔ توانائی کے منصوبوں کے علاوہ متعدد دیگر منصوبے بھی اس وقت زیر تعمیر ہیں۔ یہ منصوبے اگلے مالی سال میں مکمل کیے جائیں گے، جس سے لوڈ شیڈنگ میں انشاءاللہ خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ جناب اسپیکر، شعبہ تعلیم میں 2022-23 میں تعلیمی شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے اگلے مالی سال میں اس شعبے کی ترقی کے لیے 2 ارب 25 کروڑ 15 لاکھ 66 ہزار کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، جس سے نہ صرف جاری منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا بلکہ اس شعبے کی بہتری کے لیے کچھ اہم منصوبے بھی ترقیاتی پلان میں شامل کیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں IT کی تعلیم اور IT کے آلات دینے کے لیے منصوبے رکھے گئے ہیں تاکہ نوجوان IT انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تمام اضلاع کے تعلیمی اداروں میں ناکافی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی منصوبے رکھے گئے ہیں تاکہ طلبہ جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ کالجوں میں 4 سالہ پروگرام شروع کرنے کے لیے ڈھانچہ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسی کے مطابق کالجوں میں 4 سالہ گریجویشن کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2022 میں شعبہ صحت میں پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول ایک صحت مند معاشرے کے بغیر ایک صحت مند معاشرے کا حصول ممکن نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، چونکہ بہتر صحت نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیابی کا ضامن ہے بلکہ ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اسی لیے صحت کے شعبے میں صحت کے شعبے کو صوبائی حکومت خصوصی ترجیح دے رہی ہے۔ بہترین طبی سہولیات اور وبائی بیماریوں کی روک تھام
جدید طبی آلات کی فراہمی اور صحت کے اداروں کے استعداد کار میں اضافے کے لیے حکومت پہلے سے بھی زیادہ رقم مختص کرے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے صحت کے شعبے میں 1,20,76,98,000 روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے اگلے مالی سال کے دوران درج ذیل اقدامات کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے میڈیکل طلبہ کی سہولت کے لیے بڑے ہاسپٹلز میں ہاؤس جاب پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ ٹیلی میڈیسن کے تصور کو کمپلیٹ متعارف کرایا جائے گا اور اس اقدام سے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو ملک کے بہترین ڈاکٹرز اور معالج تک رسائی حاصل ہوگی۔ صوبائی اور علاقائی ہاسپٹلز میں تشخیصی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جہاں صحت کے تمام بنیادی و جدید سہولیات میسر ہوں گی۔ گلگت بلتستان میں ہنگامی خدمات کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت مضبوط اور مناسب طور پر جواب دہی ہنگامی خدمات کا نظام قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایمبولینسز کی خریداری اور ٹراما سینٹرز کے قیام کے لیے بھی رقم مختص کی گئی ہے۔ صحت کے شعبے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہماری حکومت گلگت بلتستان میں ٹراما سینٹرز، فزیو تھراپی، ٹی بی تشخیص و علاج، ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور ماں اور بچوں کی صحت کے مراکز کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری حکومت دور افتادہ علاقوں کے عوام کے صحت کے مسائل سے بخوبی واقف ہے۔ اس سلسلے میں ہماری حکومت نے دور افتادہ علاقوں کے مریضوں بالخصوص ماں اور بچے کی صحت کی سہولیات کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے مراکز کا قیام انشاءاللہ عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ ماں اور بچے کی شرح اموات میں بتدریج کمی لائی جا سکے۔ 2022-23 میں جناب اسپیکر شعبہ مقامی حکومت و دیہی ترقی میں حکومت گلگت بلتستان 2025 ویژن اور SDG کے اہداف کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی حکومت و دیہی ترقی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت پینے کے صاف پانی اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق گلگت بلتستان کے شہریوں کی خوبصورتی، اضلاع کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ باب نگر اور زیر تعمیر گلگت ریجن کے قصاب خانوں پر کام مکمل کیا جائے گا، جس سے نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ شہر ماحولیاتی آلودگی سے بھی محفوظ رہے گا۔ سیاحتی مقامات پر حفظان صحت کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق ویسٹ ڈسپوزل اور واش رومز کی تعمیر کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مقامی حکومت و دیہی ترقی کے شعبے میں درج بالا اہداف کے حصول کے لیے 1,01,60,54,000 کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ زراعت، امور حیوانات اور ماہی پروری۔ شعبہ زراعت کی ترقی کے لیے اگلے مالی سال کے لیے 76,58,76,000 روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ مختص شدہ رقم کو بہتر استعمال کرتے ہوئے مالی سال 2022-23 میں 20 لاکھ پھلدار پودے علاقے کے کاشتکاروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ کاشتکاروں کو زراعت کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آئندہ مالی سال مزید 13,000 کاشتکاروں کو زراعت کے مختلف شعبوں میں جدید فنی تربیت دی جائے گی۔ آئندہ سال 6 لاکھ درختوں اور بڑے پیمانے پر فصلوں میں کیڑے مار سپرے کیا جائے گا، جس سے کاشتکاروں کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ شکریہ۔ آئندہ مالی سال 22 لاکھ جانوروں میں بیماریوں کی روک تھام، علاج، معالجے اور افزائش نسل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جدید نسل کے 1 لاکھ بکرے، بیل اور مرغیاں رعایتی نرخوں پر شعبہ زراعت امور حیوانات تقسیم کرے گی۔ جناب اسپیکر، محکمہ ماہی پروری اپنے قیام سے لے کر اب تک 11 ہیچریوں، 5 فش فارمز اور 59 آبی ذخائر قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ آئندہ مالی سال 100 ٹن سے زائد ٹراؤٹ مچھلی کی پیداواری ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، جنگلات، جنگلی حیات اور ماحولیات۔ جنگلات اور جنگلی حیات کی ترقی کے لیے اگلے مالی سال کے لیے 17,48,79,000 روپے جاری کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے، جسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نرسریوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔
گلگت بلتستان کے مزید علاقوں کو کمیونٹی کنزرویشن ہنٹنگ ایریا قرار دے کر جنگلی حیات کو غیر قانونی شکار سے محفوظ بنایا جائے گا۔ علاقے میں چارے کی کمی کو دور کرنے کے لیے کاشتکاروں میں رعایتی نرخوں پر اچھے نسل کے بیج مہیا کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، شعبہ معدنیات و صنعت اور صنعت کو جدید خطوط پر ترقی دینے کے لیے اگلے مالی سال 12,17,25,000 روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ متخصص شدہ رقم کو بہتر استعمال کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں چھپے ہوئے ماربل، گرینائٹ، کاپر اور آئرن کے ذخائر تلاش کر کے سرمایہ کاری کے لیے دستیاب کریں گے۔ علاقے میں کاروباری استعداد کار کو بڑھانے کے لیے لیبر مارکیٹ انفارمیشن سسٹم کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس سے آن لائن بزنس کی رجسٹریشن اور بیرون ملک گلگت بلتستان کے رہائش پذیر افراد کی رجسٹریشن اور ان کی مدد کے لیے سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو فنی تربیت دینے کے لیے 7 کروڑ روپے کی ایک خطیر رقم بھی مختص کی جا رہی ہے۔ معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے صنعتی و معاشی زونز کا قیام بھی انشاءاللہ عمل میں لایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، محکمہ خوراک شعبہ خوراک کی ترقی کے لیے اگلے مالی سال 4,98,84,000 روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جسے بہتر استعمال کر کے خوراک کے نقل و حمل میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ شعبہ سیاحت و ثقافت، کھیل و امور نوجوانان سیاحت اور سیاحوں کی بہتری کے لیے اگلے مالی سال میں 28,85,70,000 روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جسے بہتر استعمال میں لا کر 2022-23 میں 6 منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ ضلع استور اور ضلع اسکردو میں سیاحوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے 10 کمروں پر مشتمل ریسٹ ہاؤسز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ہر ضلع میں کثیر المقاصد ہال اور اندرون خانہ مراکز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سیاحوں کی آسانی اور سیاحتی مقامات کی بہتر تشہیر کے لیے ٹورزم ایپ متعارف کرائی جائے گی۔ شعبہ سماجی بہبود شعبہ سماجی بہبود و ترقی کے لیے اگلے مالی سال 26,65,28,000 روپے خرچ کیے جائیں گے، جس سے نہ صرف کئی اہم منصوبے مکمل کیے جائیں گے بلکہ چند نئے منصوبے شامل کر کے اس شعبے میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ نوجوانوں کو برسر روزگار بنانے کے لیے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ کم ترقی یافتہ علاقوں کے نوجوانوں کی ای روزگار کے حصول کے لیے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل گریجویٹس کے ذریعے یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا انعقاد کر کے عملی خدمات سر انجام دینے کے لیے بھی تیاری کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، گلگت اسکردو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ سیوریج سسٹم کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس پر 90% تک کا سول کام مکمل ہو چکا ہے اور بقیہ کام آئندہ مالی سال مکمل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت زون 3 جوٹیال ایریا میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے پائپ بچھانے کا کام بھی ایوارڈ کیا جا چکا ہے۔ گلگت شہر میں ماحولیاتی اثرات اور اس میں بہتری لانے کے لیے ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت گلگت شہر کی پائیدار ترقی کے لیے مختلف امور پر غور کیا جائے گا۔ اب تک گلگت شہر کی سیوریج سسٹم کے لیے ماسٹر پلاننگ مکمل کی جا چکی ہے، جس کے تحت گلگت شہر اور اس کے مضافات، جس میں سکوار، مناور، دنیور، محمود آباد، جوٹیال کو بھی شامل کر کے 11 زونز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلے فیز میں 3 زون، جن میں گلگت شہر، کونداس اور جوٹیال شامل ہیں، کہ سیوریج کا PC1 وفاقی PSDP میں شامل ہو کر 3,363 ملین منظور ہو کر ایوارڈ ہو چکا ہے۔ اسکارپوئی، علامہ اقبال ٹاؤن اور KIU کی حدود میں رہائش پذیر عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ ابھی تک پانی کی ٹینکی، پمپ کی تنصیب اور مین پائپ لائن بچھانے کا کام مکمل ہو گیا ہے، جبکہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور سٹوریج ٹینک پر کام اگلے سال مکمل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعلیٰ، جناب چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری مالیات، سیکرٹری محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات اور تمام متعلقہ محکمہ جات کی انتھک محنت کے بغیر نہ صرف جامع ترقیاتی پلان کی منظوری ممکن تھی اور نہ ہی ADP 2021-22 کے تمام وسائل کی یوٹیلائزیشن
ممکن تھی. ہم مزید امید رکھتے ہیں کہ ترقی کا یہ سفر مزید تیز کیا جائے گا، جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اپنی توانائیاں بھرپور طریقے سے انجام دیں گے اور عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں ان تمام اداروں کا، حکومت کا اور اس ایوان کے ممبران کا انشاءاللہ ساتھ دیں گے. جناب اسپیکر، میں آپ کا، تمام معزز ممبران اسمبلی اور اسمبلی ہال میں موجود سامعین، بالخصوص جو ہمارے پریس کے نمائندے ہیں یہاں پہ پریس گیلری میں، ان کا مشکور ہوں کہ اس پورے پروسیس میں آپ نے مجھے تحمل سے سنا اور اپنی تقریر بغیر کسی رکاوٹ کے ختم کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد. جناب اسپیکر، I beg permission to move under Rule 251 to suspend Rule 140. جناب اسپیکر، میں یہ گزارش کروں گا ایوان سے کہ چونکہ بجٹ کی جو بیچ کے 3 دن ہمیں وقفہ دینا تھا اور 30 جون از اپروچنگ، تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس 140 رول کو سسپینڈ کرنے کی ہاؤس اجازت دے. سر جی سر. Agreed, sir. نہیں سر فائنانس بل پیش کریں گے. سر فائنانس بل پیش کر دیں گے. سر فائنانس بل پیش کریں گے. Sir, I beg permission of the House to move Finance Bill 2022-23 under Rule 95 Sub Rule 4. Sir, please seek permission. Sir, Finance Bill آپ لوگوں کی فولڈرز میں موجود ہے. Bill, sir, hence introduced. جی. Agreed.